السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں خوش آمدید، اور ایک مرتبہ پھر گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اب تک کی جانے والی کوششوں کا کوئی نتیجہ نکلا؟ ہماری حکومت سنجیدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ معاملہ بس ٹالنے کے لیے ہے کہ جیسے اور معاملات ٹل رہے ہیں ایسے عافیہ کا معاملہ بھی ٹالتے رہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور سب کو کہ میں سارے اعلیٰ حکومتی لوگوں سے ملتی رہی ہوں، اور یہ ان کی بڑی بات ہے کہ وہ مل لیتے تھے، وہ منع کر دیتے تو بھی میں کیا کر سکتی تھی، اور مل کے ہمیشہ انہوں نے تسلی دی. اب مجھے یہ لگتا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں کہ ایک ڈرامہ سا لگتا ہے، ایک وہ کہ نشستن تو گفتن تو برخاستن. عمل میرا تو ایک ہی ہدف ہے کہ عافیہ گھر آ جائے، اپنی ماں کے گلے لگے، وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور جو بھی مقدمہ چلانا ہے یہاں چلائیں، پاکستان میں چلائیں. جو بھی ہے چلائیں. یہ مطلب انصاف کا تقاضے پورے کرے. میرے اپنی نظر میں ہماری فیملی جس اس سے کرب سے اس سے گزری ہے، ان 6 سالوں کا انصاف نہیں مل سکتا. تو we just want to pick up the pieces and go on. لیکن یہ کہ ہدف ایک کہ عافیہ آ جائے، عافیہ ابھی تک نہیں آئی. آئی تھنک ڈپلومیٹک ایفرٹس کے لیے آپ دیکھیں، ایران نے ایک جاسوس کو پکڑا تھا، عورت تھی. سارے ڈپلومیٹک ایفرٹس امریکہ نے لگائے، پورے ان کے اتحادیوں نے بھی ساتھ میں لگائے، اور واپس لے لیا اس کو. گڈ ول جیسچر پہ لیا تھا نا. تو اور وہ بھی ایران سے. جی، اور ایران سے، اور وہ بھی آپ دیکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایران میں کیا وہ بھی دیکھ لیجئے. ان کا کردار اور ان کا گڈ ول جیسٹر، مسلمان اور کافر کا یہ فرق ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے. تو میرے خیال سے 10-11 مہینے جو ہیں بہت ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس کے لیے، اسپیشلی when you are a key partner, you are an ally in their war on terror. آپ تو ان کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے فرینڈشپ ٹائز ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ کیا دوستوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، وہ بھی بے گناہ بیٹیوں کے ساتھ؟ کیا ان کی اس طرح بے حرمتی کرتے ہیں؟ کیا ان کے مذہب اور ان کے دین کی، یہ قرآن، اب یہ میری بہن کا معاملہ نہیں رہا، اب تو یہ اللہ کی کتاب کا، جو اللہ کے کلام ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک زندہ معجزہ ہے، اس کی بے حرمتی، اس حافظ قرآن جس کے لیے قرآن سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں، اس کے قدموں میں پھینکا. اس کو تو میں بھی معاف نہیں، اس کے اور لیے ہماری حکومت نے اس کے لیے میں لڑوں گی. ایک احتجاجی جملہ بھی نہیں بولا. اس چیز کا مجھے بے حد افسوس ہے. اور یہی نہیں، مقدمے کے بعد، حالانکہ ویسے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن سفیر صاحب کے آفس سے میری امی کو خود حسین حقانی صاحب بھی میری امی کو فون کر کے تسلی دیتے تھے، جس کی میں نے ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کچھ نہیں کرتے تو چلیں ہماری ماں کی دل جوئی تو کر دیتے، جو ہم نہیں کر پاتے اپنی پریشانی میں، اس کے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن مقدمے کے بعد وہاں سے کوئی فون نہیں آیا، کوئی. اچھا، حکومت کی طرف سے شروع میں ہم نے سنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے آپ. جی بالکل لائے تھے. انہوں نے بھی آپ کو بڑی تسلیاں دی. پھر فضل الرحمان صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ان کے کچھ لوگ ہیں یہاں پہ، مسجد بھی ہے، وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی دلی ہمدردیاں سب کی، ہمدردیاں سب کے پاس ہیں. جی بالکل. اور انہوں نے مجھے لیٹرز بھی دکھائے جو انہوں نے لکھے ہیں، فارن آفس سے لیٹر گیا سیکریٹری آف اسٹیٹ کو، اور وہ. لیکن میں آخری بار میں یہی کہا تھا میں نے کہ کیا ایسا بھی کوئی عہد ہے زینت تاریخ کہ کاغذی دیوار سے طوفان رکا ہو. یعنی اس ایشو پر کوئی بھی حکومت سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہے. ویسے تو اور معاملات پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی کی داد رسی نہیں ہو رہی، اس پر کوئی بھی اتحادی ہٹ کے. ایکچولی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایوری ٹائم کوئی ریز کرتا ہے یہ ایشو، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کر رہے ہیں، ہم بہت کر رہے ہیں، ہم ہر لیول پہ کر رہے ہیں. مجھ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا، آپ ذرا صبر تو کیجیے. آپ 10 دن they never give more than 14-15 days کا ویٹ، یعنی اتنا ویٹ دیتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں چلو جہاں اتنا صحیح وہاں اتنا. اور یہی کہتے ہیں، حقانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر میں نہ آپ کے گھر خود لے کر آؤں گا عافیہ کو، اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور آپ کے گلے لگاؤں گا. میری ماں نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو میں تیرے سے ناراض ہوں. کتنی بار کہا حقانی صاحب نے یہ بات؟ میرے خیال سے کوئی 10-15-20 بہت دفعہ. بہت فون کرتے ہیں، میں کرتی ہوں رات کو. اور یہ کہتے ہیں ان کی ماں نے ان سے کہا ہے کہ بس لے کے جاؤ، کہ تو میں اس کی بچی کو لے کر آنا ہے، اور یہ میں آخرت کے لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے اوپر اس کا کوئی ایسا نہیں، اور آپ میری ماں ہیں. میں نے جنت
अपनी आपके कदमों के नीचे है। तो अब आप सोच लीजिए कि मैं अपनी जन्नत को छोड़ के फिर कहा कोई दूसरा जगह है जाने की, वो आपको भी मालूम है कौन सी जगह है। इसलिए मैं आफिया के लिए सिंसियर हूँ और मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैं आफिया को लेकर आऊंगा। मैं तसल्ली हो जाती हूँ। अब जो इतनी तकलीफ में है, पहले उन्होंने कहा था अब उसको कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, इसको मैं पर्सनली देखूंगा, लेकिन अब वो इतनी अजियत में है। हमें लोगों ने ये बताया कि जब उसने यूं करके दिखाए हाथ तो निकले उसकी इतनी पतली पतली गोरी गोरी वाइट कलाइयां थी और उसके ऊपर से खून और पीप रिश्ता हुआ साफ नजर आ रहा था। वजीर दाखिला से भी आपकी मुलाकात हुई? जी, जी, अब्दुर्रहमान मलिक साहब, जी, वो क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं हर लेवल पे अपनी सतह पे इस इशू को जरूर उठाता हूँ। दैट इज इट। बस ये कभी उन्होंने आपको ये नहीं फरमाया उन्होंने कि ये तो ठीक है वो उठाते हैं, लेकिन कभी ये कहा कि मैं जल्द ले आऊंगा आफिया को? उनका कोशिश है बहुत कोशिश। I mean this is one person who really didn't lie. He said what I think. अच्छा, कि he said कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। He never said he is one person जिसने ये नहीं कहा कि बस अभी हो जाता है और कल हो जाता है और ये। He always said मैं कोशिश कर रहा हूँ जो, और उसके बाद उसने मतलब नजरें उन्होंने अपनी बचाई ही ये कि इसके आगे मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था मैं अपने लेवल पे करूंगा। अब आप छोटों से बात ना करें। अब आप छोटों से किसी से बात नहीं करें। मैंने कहा था अब आप हाईएस्ट लेवल ऑफ द जमहूरी गवर्नमेंट पे आ गई हैं। ये उनके अल्फाज थे। एंड मैंने उनसे कहा था, मैं जब मिली थी उनसे तो हॉलब्रुक साहब भी उसी वक्त आए थे। उनका आप मिलना चाहें मैं आपको भी मिला सकता हूँ, ये तो रोज आएगा रोज जाएगा। अब आप मेरे पास आइए, मैं अपने लेवल पे तो सही कहा ना, अपने लेवल पे बेचारे कर रहे हैं, वो जो उनका लेवल है उस पे कर रहे हैं, वो जो भी लेवल है उनका।